بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1548 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,81,522 ہو گئی ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایک ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر یونٹ میں آگ لگ جانے سے کم از کم 27 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ میانمار کے عوام اور انسانی حقوق کے گروپوں نے ملک کے فوجی حکمران اور آسیان کے ممبر ممالک کے لیڈروں کے درمیان معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر برہم صالح اور وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں دارالحکومت بغداد کے الخاطب ہاسپٹل میں آگ لگنے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ لوسیل اور اروکرا میں قائم کیے گئے کرونا وائرس کے کار ویکسینیشن سینٹرز میں اب تک 1,10,000 سے زیادہ لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے کے دوران کار ویکسینیشن سینٹرز ہفتے کے تمام دنوں میں بعد دوپہر 1 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ان سینٹرز میں گاڑیوں کو رات 11 بجے تک داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ سینٹرز میں گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں رات 11 بجے سے پہلے بھی گیٹس بند کیے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ مذکورہ دونوں سینٹرز میں کرونا وائرس کی ویکسین کی صرف دوسری ڈوز دی جاتی ہے، جس کے لیے ویکسینیشن کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے پبلک اور پرائیویٹ پارکنگ لاٹس میں کار واشنگ کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ان میں مالز اور کمرشل سٹریٹس پر واقع آؤٹ ڈور پارکنگ لاٹس بھی شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کار واشنگ کے کام کو محدود کرتے ہوئے اسے صرف لائسنس یافتہ کمپنیوں کے حوالے کیا گیا ہے، اور کار واشنگ کی اجازت صرف کمرشل اور کنزیومر مالز کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں ہوگی۔ ریاست قطر نے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 100 ممالک کو طبی اور انسانی امداد فراہم کی ہے، جس کا مقصد ان ممالک میں پھیلی ہوئی کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ حکومت کے کمیونیکیشنز آفس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف 88 ممالک کو قطر کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے $526 ملین کی امداد دی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مواقع پر بین الاقوامی باڈیز کے افسران اور حکومتوں کے لیڈروں نے قطر کی جانب سے دی گئی میڈیکل اسسٹنس کی بھرپور تعریف کی ہے۔ وزارت صحت حمد میڈیکل کارپوریشن اور پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن رواں ماہ اپریل کی 24 تاریخ سے 30 تاریخ تک ورلڈ امیونائزیشن ویک یعنی حفاظتی ٹیکوں کا عالمی ہفتہ منا رہی ہے۔ اس ہفتے کا تھیم ہے ویکسینز برنگ اس کلوزر، یعنی ویکسینز ہمیں قریب لاتی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اس تھیم کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس سال اس ہفتے سے متعلق تقریبات میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران ویکسینیشن کرائے جانے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ بچوں کی عالمی تنظیم یونیسیف کے گڈ ول ایمبیسڈر ڈیوڈ بیکہم اس عالمی ہفتے کے منائے جانے کے دوران گلوبل ویکسینیشن مہم کو لیڈ کریں گے۔ قطر کلچرل ولیج کٹارا نے آئندہ منگل کے روز عرب کپ چیمپئن شپ فیفا 2021 کی قرعہ اندازی کی میزبانی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ، جس کا اہتمام انٹرنیشنل فٹ بال فیڈریشن نے قطر کی پارٹنرشپ کے ساتھ کیا ہے، رواں سال کے آخر میں منعقد ہوگی۔ عرب ممالک کی 23 فٹ بال ٹیمیں ان مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ عرب کپ فٹ بال چیمپئن شپ کے مقابلے ورلڈ کپ 2022 کے لیے تیار کیے گئے 8 فٹ بال اسٹیڈیم میں سے 6 اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے۔
حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں صحت کی حفاظت اور بیماریوں پر کنٹرول کرنے کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد الرمیحی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران عام لوگوں کی طرح بچوں میں بھی کرونا وائرس کے انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر الرمیحی نے جو وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں، بچوں میں انفیکشن کی سب سے نمایاں وجہ فیملی وزٹس بتائی ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گھروں سے باہر ماسک پہننے کے لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر آج کرونا وائرس کے 750 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 503 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 202 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1548 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,81,522 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 10 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ ان میں سے 7 مریض کرونک بیماریوں میں مبتلا تھے جنہیں ضروری میڈیکل سہولت فراہم کی گئی تھی۔ وزارت صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے پیش نظر ہر کسی سے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ فزیکل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں، کراؤڈڈ مقامات اور تنگ جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے رہیں۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو کرونا وائرس کے سمٹمز محسوس ہوں تو وہ فوراً ٹیلی فون ہیلپ لائن 1600 پر فوراً رابطہ کرے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 355 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان میں سے 309 افراد کو فیس ماسک استعمال نہ کرنے پر، 45 اشخاص کو سوشل ڈسٹینسنگ یعنی دوسرے سے مناسب فاصلہ نہ رکھنے پر اور ایک شخص کو اسمارٹ فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں اس وقت کرونا وائرس کی جو دوسری لہر آئی ہوئی ہے، اس میں آج ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور مزید 3,49,681 لوگوں کے وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ملک کے ہاسپٹلز مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اور کئی شہروں میں ہاسپٹلز کے اندر آکسیجن کی شارٹیج کی وجہ سے حالات انتہائی خراب ہیں۔ دریں اثنا بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان نے اسے ضروری طبی سامان دینے کی پیشکش کی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان مشکل حالات میں امریکہ بھارت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ نئی دہلی سے ملنے والی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آج وہاں کرونا وائرس سے 2,767 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,92,311 ہو گئی ہے۔ دارالحکومت نئی دہلی میں لاک ڈاؤن کی مدت میں مزید 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایک ہاسپٹل میں انٹینسو کیئر یونٹ ICU یعنی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں آگ لگ جانے سے کم از کم 27 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ عوام کی جانب سے اس واقعے پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ سینئر افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میڈیکل ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص کیے گئے ابن الخاطب ہاسپٹل میں آگ لگنے کا یہ واقعہ ایک حادثہ تھا جو آکسیجن ٹینک کے پھٹنے سے رونما ہوا۔ عراق کے شہری دفاع کے شعبے کے نگران کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں موجود 120 مریضوں اور ان کے رشتہ داروں میں سے 90 افراد کو بچا لیا گیا۔ شام کے سمندری علاقے میں تیل کے ایک ٹینکر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس ٹینکر پر لبنان کے سمندری علاقے سے ایک مشتبہ ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک اس ٹینکر کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ٹینکر ایران کی ملکیت نہیں ہے۔ آج صبح تک اس ٹینکر پر آگ لگی ہوئی تھی جس پر انجام کر قابو پا لیا گیا۔ دوسری جانب ایک اور ایرانی ٹی وی کی رپورٹ میں ایران کے آئل ٹینکر کے ڈیمیج ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جس سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شام کے ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ مذکورہ ٹینکر میں آگ لگنے سے
कम से कम 3 शामी शहरी, जिनमें से 2 का ताल्लुक टैंकर के हमले से था, हलाक हो गए हैं। म्यांमार के अवाम और इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने तकरीबन 3 माह पहले मुल्क के अंदर फौजी बगावत के बाद इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले जनरल और जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के मेंबर मुल्कों के लीडरों के दरमियान मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया है। म्यांमार की फौजी जनता के लीडर ने आसियान के जकार्ता में मुनक्किद किए गए सरबराही इजलास में शिरकत की थी। इजलास में मुल्क के अंदर तशद्दुद की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद करने और तमाम सियासी जमातों को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए मुल्क के सियासी बहरान को हल करने की शराइत शामिल हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब-ए-इस्म अमीर ने इराक के सदर और वजीर आजम को ताज़ियत के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 1548 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,81,522 हो गई है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एक हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लग जाने से कम 27 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो जाने की इत्तला मिली है। और म्यांमार के अवाम और इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने मुल्क के फौजी हुक्मरान और आसियान के मेंबर ममालिक के लीडरों के दरमियान मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया है। रेडियो कतर से खबरें खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।